ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جن کے بارے میں آج جہلم کا ایک زبردست قسم کا رسوائے زمانہ انسان جو ان کے بارے میں ہردہ سرائی کرتا ہے، ان کے بارے میں بکواسیات کرتا ہے، ان کی ذات کے اوپر تبرہ کرتا ہے، ان کی ذات کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ امام ابن تیمیہ جو ٹائٹل اویل کر رہے ہیں نا، وہ اس ٹائٹل کے حقدار نہیں ہیں۔ ان کے عقیدوں میں فساد موجود ہے، ان کی توحید کامل نہیں ہے، وہ عقیدوں میں کئی خرابیاں رکھتے ہیں، اس کے باوجود ان کو جو ٹائٹل دے رہے ہیں نا یہ لوگ، وہ غلط ہے۔ داعش جس فکر کے اوپر ہے نا اور جو یہ معاملات لے کے چل رہی ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ جو ان کے نزدیک شیخ الاسلام ہے، وہ ان کے فتاوی کوٹ کریں، بالکل کر رہے ہیں، وہ اسی قسم کے عقائد رکھتے ہیں۔ اس کے فتاوی ابن تیمیہ میں آپ کو 200 جگہ پہ یہ بات ملے گی کہ جو یہ نہ مانے اسے توبہ طلب کی جائے گی ورنہ گردن کاٹ دی جائے گی، جو یہ نہ مانے اسے توبہ طلب کی جائے گی ورنہ گردن کاٹ دی جائے گی۔ یہ گردن کاٹنے کا ٹرینڈ دینے والے ابن تیمیہ ہیں، آج یہ ابن تیمیہ کا دفاع کر رہے ہیں۔ آپ کے بزرگ نہ صرف اللہ کے گستاخ تھے، رسول اللہ کے بھی گستاخ تھے، صحابہ کرام کے بھی گستاخ تھے، اور دین کی جڑیں انہوں نے اکھاڑی ہیں۔ اور اس بات کو بھول جاتا ہے کہ امت مسلمہ کے اوپر حضرت حافظ ابن تیمیہ کے تمام احسانات کو ایک طرف کر دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر جو احسان ابن تیمیہ نے اپنے شاگردان رشید کی شکل میں کیا، جو احسان حافظ ذہبی کی شکل میں کیا، جو احسان حافظ ابن کثیر دمشقی کی شکل میں کیا، جو احسان حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کی شکل میں کیا، جو احسان فتاوی ابن تیمیہ کی شکل میں کیا، حضرات گرامی قدر ہم اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے حضرات گرامی قدر، لیکن بعض لوگ بددینت ہوتے ہیں، خبث باطن کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کی نظروں کے اندر نہ علماء عصر حاضر کی عزت ہوتی ہے، نہ ائمہ دین کی عزت ہوتی ہے، ان کی نظروں کے اندر نہ صحابہ کرام کی عزت ہوتی ہے، ان کو نبوت کے منصب کا بھی صحیح معنوں میں پاس اور احساس نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی قدر، بات کو ٹوسٹ کرنا، بات کو توڑنا، بات کو مروڑنا اور یہ بات سمجھنا کہ میں نے لوگوں کی آنکھوں میں دھول کو جھونک دیا، میں نے بہت بڑے کارنامے کو انجام دے دیا۔ اور مرزا علی الجہلمی کئی سوال ایسے ہیں جن کا جواب باقی ہے، تو ابن تیمیہ کی کیا بات کرتا ہے، کہاں پہ راجہ بھوج، کہاں پہ گنگو تیلی۔ حضرات گرامی قدر، تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، تیرا مقام اور منصب، تیرا مرتبہ کیا ہے؟ کیا چاند کے اوپر تھوک دینے سے چاند گدلا ہو جائے گا؟ نہیں نہیں، تیری تھوک جو ہے وہ تیرے منہ کے اوپر آ کے گرے گی۔ حضرات گرامی قدر، ہر محب رسول تیرے پر تھوکے گا، ہر محب صحابہ تیرے پر تھوکے گا، ہر ابن تیمیہ سے محبت کرنے والا تیرے وجود کے پر تھوکے گا، تیرے کردار پہ تھوکے گا، تیری سیرت پہ تھوکے گا، تیرے نسب العین پہ تھوکے گا، تیرے نظریے پہ تھوکے گا۔ حضرات گرامی قدر، جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، یہ مکار ہے، یہ دجال ہے، لوگوں کو اپنے دام تصویر میں پھنسانا چاہتا ہے، لوگوں کو سیدنا امیر معاویہ کی ذات اقدس سے برگشتہ کرنا چاہتا ہے، لوگوں کے ذہنوں کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ذاتوں کے حوالے سے تشکیک کی آبیاری کرنا چاہتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحابہ کے نوکر بھی زندہ ہیں، ابو بکر عمر کے نوکر بھی زندہ ہیں، عثمان و علی کے نوکر بھی زندہ ہیں، ابن تیمیہ کے فرزند بھی زندہ ہیں۔ ہم ابن تیمیہ کی بات کو دین کے ہر معاملے کے اندر حجت نہیں سمجھتے، ہر معاملے کے اندر دلیل نہیں سمجھتے۔ دلیل کی روشنی میں ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی کسی بات سے اختلاف کر لینا، یا دلیل کی موجودگی کے اندر اسی کی کسی بات سے اتفاق کر دینا، یہ علمی انداز ہے۔ لیکن تجھے تو بکواس کرنے کی عادت ہے، تجھے تو ائمہ دین کے اوپر حملہ کرنے کی عادت ہے، تجھے تو ان کی گستاخیاں کرنے کی عادت ہے۔ حضرات گرامی قدر، دیکھ لیجئے، میں آپ کو لا وجہ البصیرت یہ بات کہتا ہوں، مرزا کل بھی ذلیل تھا، مرزا آج بھی ذلیل ہے، اور انشاءاللہ مرتے دم تک یہ ذلیل و رسوا ہی رہے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نام بھی زندہ رہیں گے۔ اور بات کو کہاں سے گھمایا، کہاں پہ اٹھایا، کہاں پہ ڈالا، کہاں مجھ پہ 295 سی کو لگانا چاہتے ہیں۔ میں نے انبیاء علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے صحابہ اور امکان کی بحث کو جس انداز میں نے کیا، اس ساری بات کو ٹوسٹ کر دیا۔ یہ تو حضور اقدس کے صریح فیصلوں کو بھی خطا اجتہادی کی آڑ کے اندر آپ کی ذات کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرتا ہے، اور آپ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشت کے تحت اس نے حضرت اقدس حضرت رسول اللہ کو یہود و نصارہ کے علماء سے منسوب کر کے ایسی بات کہی جو کائنات میں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا، یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا۔ یعنی نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کی مانے دی تھے نا، عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے۔ حضرات گرامی قدر، زبان درازیاں دیکھیے، جس کی زبان سے نبوت کا منصب اور مقام بھی محفوظ نہیں، اس سے علماء عصر حاضر اگر آج محفوظ نہیں تو اس میں کون سے اچنبے کی بات ہے۔